بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے لیے یہ ایک بہت آنر اور اعزاز کا مقام ہے۔ آپ کیونکہ میں شروع سے ہی میری فیملی کا بزنس کراچی میں 1946 سے بیفور پارٹیشن سے ہے، اور میں نے یہاں ایجوکیشن لی۔ میں نے ایم اے کیا اکنامکس میں 1968 میں، اور 62 میں ڈی جے سائنس کالج سے پہلے میں نے ایف ایس سی کیا۔ اور کراچی جو لوگ مجھے جانتے ہیں کافی، کیونکہ کراچی تو میرے لیے ایک اتنا امپارٹنٹ شہر ہے، اور میں کیونکہ سارا کچھ ہمارا جو کچھ ہے وہ کراچی، اس میں بہت بڑا رول ہے کراچی کا۔ یہاں پہ بزنس کمیونٹی بہت ایکٹیو ہے۔ میں کراچی چیمبر آف کامرس کے 4 الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیے، اور 87 میں میں کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا، آج سے کوئی 37 ایئرز اگو۔ سو ہمیشہ اس کے بعد بھی میرا انٹریکشن رہا۔ میں نے یہ سوچا کہ وہاں پہ جو نیشنل پالیٹکس ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ ہم چیمبروں میں بات کرتے ہیں، ہماری سنوائی وہ نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے نیشنل پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، کہ وہیں سارے فائنانس اور اکنامکس اور بزنس کے میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنے آبائی شہر چنیوٹ سے جا کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا شروع کیے۔ وہاں پہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے ہمارے جاگیردار وہاں سے الیکشن لڑتے تھے، تو میں نے بھی اٹیمپٹس کی۔ پہلا الیکشن میں نے وہاں لوز کیا، اور 97 میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا مسلم لیگ نواز کا۔ تو اس وقت تقریباً ساری سیٹیں اس وقت مسلم لیگ نواز نے پنجاب سے جیتی۔ عمران خان صاحب اس الیکشن میں کنٹیسٹ خود انہوں نے 9 جگہ سے کیا، اور 9 کی 9 جگہ سے وہ الیکشن نہیں جیت سکے۔ تو اللہ کے فضل سے میرے ووٹ اس وقت، میں نے محنت کی وہاں پہ، لوگوں کی خدمت کی، تو میرے ووٹ اس وقت تینوں پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں تھے، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور دوسری، تو ان سب کے ٹوٹل سے 97 میں میرے زیادہ ووٹ تھے، ٹوٹل سے بھی زیادہ۔ اور پھر مجھے پورے جتنے بھی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، انہوں نے پورے ملک کا سربراہ بنایا پارلیمنٹ میں، اور تیسرا بڑا گروپ تھا ہمارا انڈیپینڈنٹ۔ اس کے بعد میں نے لگاتار الیکشن 7 الیکشن ایم این اے کے کنٹیسٹ کیے ہیں۔ تو ابھی تھرو آؤٹ میں پاکستان مسلم لیگ سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے مسلسل کامیابیاں ہو رہی ہیں۔ اس وقت فیصل آباد ڈویژن سے، ہماری فیصل آباد ڈویژن میں 18 ایم این اے کی سیٹیں تھیں، اس میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشنوں میں جو بھی وہ بات کرتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن صرف 3 سیٹیں، اور سب سے زیادہ لیڈ سے اللہ کے فضل سے ہم سے چنیوٹ سے پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ اس بار الیکشن جیتا ہے۔ میں کیونکہ کراچی رہتا ہوں اور پریس کلب سے بڑا واقف ہوں، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ کا بہت بڑا رول ہے، جو آپ کی تحریکیں چلتی رہیں، اور جس طرح انڈیپینڈنس آف پریس کے لیے آپ نے کام کیا، اور ملک کے باقی بھی ہر جو بھی میٹر تھا اس کو بڑی سرگرمی سے اور بڑی دلچسپی سے آپ نے اظہار کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ان چیزوں سے واقف ہوں۔ اب ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کے صدر صاحب نے، سعید صاحب نے ذکر کیا کہ آئی ایم او کے سیکرٹری جنرل، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن، ایک دنیا میں سارے میری ٹائم کا یہ ادارہ ہے، اور پہلی بار وہاں کے کوئی اتنے بڑے ایگزیکٹو پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہم ڈسکس کر کے اس منسٹری میں جو فردر امپرومنٹس ہو سکتی ہیں انٹرنیشنلی، کیونکہ یہ وہ مینیج بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اس وقت میری ٹائم حالانکہ ایک ایسا شعبہ ہے جس سے پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے۔ ٹوٹل دنیا کی میری ٹائم میں ہمارا 0.5%، آدھا % دنیا کا، حالانکہ ہماری آبادی دنیا کی 2% ہے، ہمارا 1100 کلومیٹر کا ساحل ہے، پورا ساحلی پٹی ہے۔ اس میں میری ٹائم میں پورٹس بھی ہیں، اس میں ہمارے جو پی این ایس سی میں جہاز ہیں، جو اس کے بزنس ہم کرتے ہیں جہازوں پہ۔ اس کے علاوہ شپ بریکنگ ہے تمام۔ ایک وقت تھا کہ گڈانی آپ کا بہت زیادہ پاپولر تھا پوری دنیا میں، تو اب نئے سرے سے ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں، اور پھر فشریز جو ہے اس کی ایکسپورٹ میں بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ ان تمام چیزوں کی مدد دینے کے لیے وہ خود انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو ہے بڑی انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان میں گرو کرے گی، کیونکہ یہ دیکھیے نا، اس میں نہ لیبر چاہیے، سمندر کے
جو چیزیں ہیں یہاں سے تیل بھی کئی دنیا کے ممالک میں نکلا ہے, گیس بھی نکلی ہے, اور کوئی لیبر نہیں چاہیے, کوئی رائے مٹیریل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وسائل دیے ہوئے ہیں, ہم نے ان وسائل کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو کہ اٹھانا چاہیے تھا. اور ہماری پورٹیں اگر 1 سال پہلے جو فائدہ کر رہی تھیں, میرے سامنے کھڑے ہیں چیئرمین صاحب, ہم نے مشترکہ کوششوں سے اس سال پچھلے سال سے 5 گنا KPT نے پرافٹ کیا ہے. بڑا ہے پرافٹ, اور زیادہ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم محنت کریں مل جل کے تو پاکستان کے لیے سرمایہ ہے, اور ایک ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے. اسی طرح پورٹ قاسم کے چیئرمین تشریف لائے ہوئے ہیں. پورٹ قاسم شروع سے ہی ہوا کیا ہے کہ وہاں پورٹ قاسم نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہوں نے کانٹریکٹ پہ لوگ رکھے. ہمارے یہاں KPT میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے, اور بالکل ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ امپلائمنٹ, لیکن اس کا وہ کام بھی کریں نا, وہ رزلٹ بھی دیں. آپ کے تمام ادارے اس وقت جو میری اطلاع ہے اس میں آپ تھوڑا سا مختصر, آپ کیونکہ آپ پریس کا بہت امپارٹنٹ ہے اور ملک کی باتیں میں کر رہا ہوں, اس وقت ہمارے جو SOEs ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس میں 35,000 ارب روپے گورنمنٹ کا لگا ہوا ہے, بک ویلیو ہے. اس کے بعد اگر 35,000 ارب روپے آج بینکوں سے بھی جو حکومت نے بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے, اگر 18% یا گنے اس کو, تو 6,500 ارب روپے سال کا اگر ہم یہاں انویسٹ نہ کریں اور کسی بھی بینک میں انٹرسٹ کر دیں یا بینک سے کم قرضہ لیں تو 6,500 ارب روپے ہے. تو یہ ہے. اور اس کے بعد 35,000 ارب روپے لگا کر 1,000 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ہر سال. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارا ٹوٹل ملک کا خسارہ جو بجٹ کا ہے, جو کہ ہم لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں, یہ پیسہ ہم لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں, تو 6,500 یہی ڈیفیسٹ ہے ہمارا. 6.5% بجٹ کا ہمارا خسارہ ہے. تو ہم سب کو مل کے, سب کے لیے, عام آدمی کی بہتری اس میں ہو سکتی ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ادارے ہیں وہ حکومت اپنے پاس رکھے, اور دوسروں کے بارے میں یا تو اس کو پرائیویٹائز کریں یا پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں دیں. ہم ان میں ریفارم کریں گے, لوگوں کے لیے بھی, جو لوگوں اس میں ملازم ہیں ان کی بہتری کی سوچ رہے ہیں, ان کے لیے بھی ریفارم کریں گے. لیکن یہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے جو ہماری حکومت دن رات کوشش کر رہی ہے. پھر ہم بجٹ کی جو جس قسم کے ہم کر رہے ہیں اس کو ڈیجیٹائزیشن, وہ بجٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی ہم FBR کی, مین FBR میں بہت زیادہ اس وقت, آج سے نہیں, آج سے بات میں تو اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں, اس وقت 6,000 ارب روپے کا جو وہاں پہ جو مس اپروپریشن ہے, جو ڈیفیسٹ ہے, جو صحیح طرح وصولی نہیں ہو رہی, انڈر انوائسنگ ہے, اوور انوائسنگ ہے, اسمگلنگ ہے, یہ سب ملک کے لیے بہتر ہے. اگر ہم ٹھیک کریں گے تو ملک کے لوگوں کو بہتری ہوگی نا. تو آج IMO والے جو یہاں تشریف لا رہے ہیں, ایک بہت بڑا موقع ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے آپ اس کو ہائی لائٹ کریں, ان کو دیکھیں. وہ ہمیں جو تجاویز دے رہی ہیں وہ جو اچھی تجاویز ہیں, دوسرے ملکوں نے اگر اس پہ عمل کیا ہے تو اس کا بڑا بینیفٹ دیا ہے انہوں نے. اور یہ ریسورسز جو ہیں, اتنے بڑے ریسورسز ہیں فشریز کے ہمارے یہاں دیکھیں, جو جھینگا $1-1.5 میں جاتا ہے, وہی جھینگا آگے وہی ہم سے ملک دوسرے لے کے $4 میں بیچتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کشتیوں پہ ایکوپمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے یہاں کشتیاں پرانی ہیں, ہمارے یہاں وہ ماڈرن طریقے نہیں ہیں. تو ہم ان چیزوں کو کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ میری ٹائم جو ہے وہ آپ کو پاکستان میں اگلے آنے سالوں میں رزلٹ دے گا. میں پریس کی دوبارہ بات کرتا ہوں, کراچی شہر پاکستان کا گیٹ وے ہے. صرف کراچی شہر ہی نے یہ کر کے دکھایا ہوا ہے, غریب پرور شہر ہے, ایسا شہر ہے جو سب کا شہر ہے. ہم سب اس کو اون کریں گے اور ہم سب نے مل کے آگے بڑھنا ہے. میں پریس والے صدر صاحب نے آج مجھے انوائٹ کیا آپ کے گورننگ باڈی نے, تو میں بہت خوش ہوں, اور ہر قسم کا تعاون ہمارا آپ کے ساتھ رہے گا. مجھے بھی کچھ کہا گیا آپ کے یہ حال جو ہے اس کی کوئی رینوویشن یا کوئی آپ کے لیے ہے, تو میں نے گزارش کی اپنے اداروں سے بھی یہ بھی کچھ کریں گے. کچھ ہم 1 ملین کا یہ پوری جو کیفیٹیریا یہ ہے یا کیفیٹیریا اوپر کیفیٹیریا جو ہے اس کی آپ ریفربش کریں گے, یا جو بھی اس کا آپ کا ہے وہ انشاءاللہ 1 ملین کا اناؤنس کرتے ہیں. اس میں میرا اپنے ذاتی طور پہ 3 لاکھ روپے اس 10 لاکھ میں سے شامل ہو.
تو میں ان الفاظ کے ساتھ گزارش کروں گا، اگر کوئی کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے